بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 فروری ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ اور بڑی اہم خبریں، ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو حکومت خان کے سامنے شکست تسلیم کرنے پر تیار ہے۔ طویل عرصے بعد خان کا بیٹوں سے فون پر رابطہ بھی ہوا، قاسم سلیمان سے 20 منٹ کی گفتگو، اور لیڈر لیس تحریک شروع ہو گئی ہے۔ نوجوانوں نے قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ پورے ملک میں دھرنوں کا آغاز، کل اتوار پورا ملک بند مطلب بند۔ اسلام آباد سے پنڈی تک کمپنی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، بڑے بڑے اجلاس ہیں اور ببر شیر کے باہر آنے کا خوف بھی ہے۔ عالمی برادری کی بھی انٹری نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد سفارتخانوں میں ہلچل ہے، اور اہم ترین خبر جو خان کے آنے سے پہلے باہر کتا مار مہم شروع ہوگی۔ رجیم چینج کے ایک اور کردار کو دماغ کے فلج کا حملہ، اسپتال داخل۔ اور اجے جڈیجا بھارتی کرکٹر کی سخت تنقید اور پاکستانی کرکٹر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ۔ خان پر دھڑا دھڑ پیغامات اور ٹویٹس، اور پورے شہر میں پورے ملک میں جو دھرنے ہو رہے ہیں ان کی بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ علیمہ خان کی طرف سے جو جواب آیا، سوابی سے لے کر جو لانگ مارچ اسلام آباد جانے کا معاملہ اور قیادت کا اس وقت جو سچویشن، وہ بھی تازہ ترین خبر جو محسن نقوی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ 2 نمبر واردات کر کے خان کو ذاتی معالجین، یعنی ان کو ڈاکٹرز کے پینل میں شامل کیے بغیر حکومت اسپتال داخل کرنے کے لیے، علاج کے لیے تیار ہے۔ عطا تارڑ نے بھی بیان دیا کہ خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم یہ علاج کر کے تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے، اور اس میں شوکت خانم یعنی وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں خان کے یا خان کے اہل خانہ فیملی میں سے کوئی شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے انصار عباسی کے ذریعے اور مختلف اپنے پیغامات رسان کے ذریعے کہا کہ 3 دفعہ عمران خان کو روکا گیا کہ یہ کوئی بیان، کوئی بات نہ کریں۔ علیمہ خان نے آج یہ مسترد کر دیا، رات کو بھی انہیں آفر کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان کو اسپتال میں شفٹ کرنے کی آفر ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ فیملی اور عمران خان کے ڈاکٹرز نہیں آنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ایسا علاج کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ 2 نمبر رپورٹیں مینیج کریں، وہ تمام ثبوت مٹائیں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ظلم اور جبر کیا ہے، خان کی آنکھ ضائع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ تمام ثبوت مٹانا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے 1.5 سال پہلے علیمہ خان کو پیغام دیا تھا، 11 ستمبر 2024 کو بتایا تھا کہ یہ محمد مرسی کی طرح مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، سلو پوائزن کا، اور اس میں ظاہر ہے اتنا وقت لگے گا، یہ ثبوت مٹانا چاہتے ہیں۔ اب یہ انٹرنیشنل دنیا کے ماہرین، غیر ملکی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، 3 طریقے، خوراک میں جیسے آہستہ آہستہ ہلکی مقدار میں جو شامل کیا جاتا ہے، کمرے میں ہوا وینٹیلیشن، جو کاربن موناکسائڈ کی مقدار کو تسلسل سے بڑھایا جاتا ہے، یا گندا آلودہ پانی فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ خان نے خود بتایا تھا پانی جو دیا جاتا ہے اسے، تاکہ جسم کے اندر کوئی ثبوت نہ بچے۔ یہ ضرور انہوں نے ایسی واردات کی ہوگی، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ثبوت مٹے، اور اسی لیے عمران خان کو بولنے نہیں دے رہے۔ دیکھیں خان کا تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ہی چارج شیٹ کے لیے بیان کافی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہیں میری حالت کے، میری صحت کے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فارم 47 ان کے حکمرانوں پر چارج شیٹ ہے، خان ان کی قید میں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو رپورٹ میں خان کے سیل کی حالات بتائے، اور جو خان سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی، یعنی منتقلی کے دوران یا اسپتال میں آپ کو رکھا جائے، آپ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے بالکل۔ عمران خان صاف صاف انکار کرتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں۔ اس کا موقف وہی ہے کہ یہ سانس اللہ نے دی ہے، ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی اپنے اوپر۔ اسٹیبلشمنٹ کو وہ تمام دھڑے وہ جانتے ہیں، خان کی صحت کے حوالے سے یہ سخت پریشان ہے، یہ آف دا ریکارڈ گفتگو میں مانتے ہیں کہ یہ شخص واقعی ہم جیسا نہیں ہے، اسے اللہ نے کسی خاص مٹی سے بنایا، کہ جو اس حالت میں بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اسپتال جانے سے انکار کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ خاموش نہیں رہوں گا۔ اس سے کیا ڈیل کریں؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں تیارہ لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ علیمہ خان نے کیٹیگوریکلی بیان دیا ہے کہ ہم کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہمارے ذاتی عمران خان کے معالج خاندان کے لوگ ہوں جو پراپر چیک اپ کریں، رپورٹ بنائیں، کیونکہ یہ 2 نمبر رپورٹس نواز شریف کی آپ کو پتا ہے وہ کتے والی پلیٹلیٹس کی خون کی بنی ہیں۔ یہاں عمران خان کے پاس بے بس بھی ہے، اور یہ کمینے بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، بغیرت بھی۔ اچھا، یہ علیمہ خان نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ علیمہ خان نے آج خیبر پختونخوا بند کرنے کی اپیل کی کہ 1 دن کے لیے عوام برداشت کرے، اور عوام نے لبیک کہتے ہوئے آج یہ لیڈر لیس تحریک شروع کر دی۔ جو وقت گزر رہا ہے، دھرنے کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، رہنما ہیں، مختلف مقامات پر، شاہراہوں پر دھرنے دے رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل نہ کیا جائے، تو 100 سے زیادہ مقامات پر شہروں میں لیڈر لیس دھرنے جو شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ بن چکا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہاؤس میں جو مشاورتی اجلاس ہوا، جس کے بعد مینا افریدی اور شفیع جان کو بھی سوابی کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا، ان کو پتہ نہیں نکلے کیسے وہاں سے۔ انہوں نے صوبے کی تنظیم کو بہرحال ہدایت دی ہے کہ تمام اضلاع وہاں سوابی جمع ہوں۔ اسلام آباد لانگ مارچ کی آپشن پہ اوور ہے، اور یہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی عوام شاید خود ہی کرے گی۔ انصاف یوتھ ونگ کے خالد خورشید ہیں، خرم ذیشان ہیں، باقی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں،
انہوں نے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، پاکستانی عوام نے پورا ملک جیم کیا ہوا ہے. 5 بڑی شاہراہیں جو ہے وہ بند ہونے کی کنفرمیشن رپورٹ حکومت نے جاری کی. پرامن احتجاج میں جو سب سے بڑا خبر تھی اٹک پل جس پہ بند کرنے کی بات تھی، وہ آج ہو گیا. یہ بلکہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے سی پیک والی شاہراہ کو بند کیا گیا، اٹک، خیر آباد پر جی ٹی روڈ کو بھی بند کیا، اور یہ تینوں راستے سے خیبر پختونخوا مکمل بند ہے. اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ لیں، وہاں قومی شاہراہیں ہیں، داؤد شاہ کاکڑ نے وہاں بلوچستان میں بند کی ہیں، ڈی آئی خان بھکر روڈ ہے، اسلام آباد میاں والی سی پیک ہے، اپر کوہستان ہے، اس کے ساتھ گلگت کے شاہراہ کراکرم ہے. اور پنجاب اور اسلام آباد کا رابطہ اس وقت منقطع ہے. اب جو مری روڈ کو بند کیا گیا راولپنڈی میں، بڑی اہم شاہراہ ہے، اور یہ عوام نے خود شاہراہیں بند کی ہیں. یہ جس عوامی انقلاب کی بات کی جاتی تھی کہ عوام جو اپنی مدد آپ خود نکلتی ہے، یہ وہی معاملہ ہے. اسی وجہ سے ان کی دوڑیں لگیں. لیڈرز ہوتے تو پھر نہیں لگنی تھی. محسن نقوی جو کل تک جھکتے لگا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے بلایا، بٹھا کے وہاں سمجھایا گیا کہ کہاں کہاں پولیس اور فوج بھیجی جائے، کیونکہ سڑکیں بند کرنا ایک پرامن انداز کا احتجاج ہے. اور اسے لائٹ نہ لیں، ہزارہ سی پیک بند ہونے سے، خیبر پختونخوا پنجاب کے راستے بند ہونے سے، بلکہ یہ جو آزاد کشمیر میں ابھی سردار عبدالقیوم نیازی کا آزاد پتن پل کو بند کرنے کی بات ہے، پھر گلگت بلتستان کے ایئرپورٹس آنے جانے والے راستے، یہ پورا ہزارہ موٹر وے، حویلیہ انٹرچینج بند کرنا اس وقت تک بلاک کے جب تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں داخل نہ کرایا جائے یا خان کی فیملی کی طرف سے دھرنا بند کرنے کا اعلان. یہ یاد رکھیں یہ بات. ابھی تو بلوچستان میں بھی چمن کوئٹہ روڈ بھی بند ہے. اور یہ جو بھی معاملہ اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے، اس میں اب سوابی کے دھرنے میں دیکھ رہا تھا مراد سعید کے والد بھی شامل تھے، کیونکہ انہی کا یہ مراد سعید کا یہ پلان تھا. اب اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر دھمکیاں بھی دینے کی کوشش کی، اور اس کی بڑی وجہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی 19 تاریخ کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دربار میں پیش ہوں گے. وہاں غزہ میں امن کے لیے فوج بھیجنی ہے، دکھانا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہتھیار لینے. اور یہاں اپنے ملک کے حالات یہ ہوں، اور یہاں تو احتجاج جوں بڑھتا گیا تو پھر ان کا وہ بیانیہ وہاں نہیں بن سکے گا. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ اسپتال لے کے جائیں، شفائی اسپتال وہاں دکھائیں، واپس لائیں، رپورٹ بنائیں، ہومیوپیتھک احتجاج مان لیں اور خاموش ہو جائیں. لیکن یہ اس وقت یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف فارم 47 آپ کے سخت ترین دباؤ میں. آج اگر آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کامیاب ہیں. یہ بے رحم لوگ ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، یہ خان سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اور ان کی بے رحمی یاد رکھیں. لیکن یہ اس وقت تاریخ کے کمزور ترین لمحات میں ہیں. ان کی نہ صرف اس وقت 300% معیشت تباہ ہوئی ہے، یہ ہر ادارہ ہر شعبے میں ناکام ہے. پاکستان میں غربت، معیشت، امن و امان کے مسائل، معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام. آج بھی دیکھیں پڑوس میں بھارت اس نظر پہ ہے کہ 1971 والا کوئی معاملہ ہو، سندھ طاس کا پانی تو بند ہے، وہ چاہتے ہیں آج بھی مکتی بہانی والا کو ایسا معاملہ کھڑا کر دیں. یہاں پاکستان کے اندر تو یہ پلاٹونز لے کے بڑے بڑے جاتے ہیں، جرمنی میں آپ دیکھیں وہاں سیکورٹی اہلکار کے کارڈ چیک کرتے ہیں. یہ حالات ان کے اتنے مضبوط نہیں ہیں. اور یہاں پر دیکھیں میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گا، لیکن اصل خطرہ انہیں کیا ہے کہ یہ لانگ مارچ اگر شروع ہو گیا سوابی سے، اور وہ بھی عوام نے خود شروع کیا، تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ابھی نون لیگ کے صحافیوں سے انہوں نے جلدی بیانات شروع کروا دیے کہ جی ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں، وہ آن بورڈ ہیں. وہ آن بورڈ ہوں آف بورڈ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سہیل افریدی کو ویسے کے پی ہاؤس میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں علی مین گنڈا پور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں میدان میں ہونا چاہیے. لیکن چلے ابھی تو صوبائی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ دھمکیاں لگا رہی ہے کہ گورنر راج لگا دیں گے، خرابی کا ذمہ دار آپ لوگوں کو ٹھہرائیں گے. اور سہیل افریدی نے جو گفتگو گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو کے کی کہ جو مرضی کر لیں ہم تیار ہیں، خیبر پختونخوا عوام پاکستان سب تیار ہیں، لیکن قوام واقعی تیار ہے. اسلام آباد پولیس نے خیبر پختونخوا کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، وہاں ان کے افسران یہ کہہ رہے تھے جی آپ یہاں بھی دھرنا ختم کریں اور پارلیمنٹ بھی کریں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک دھرنا تھا. بہرحال اس وقت یہ جو محصور لوگ ہیں یہ اچھا ہے اندر رہیں، یہ اندر رہیں گے تو باہر کام ہو جائے، یہ باہر آئے تو کام نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. پاکستان کی عوام اپنے ہاتھ میں لے گی تو یہ معاملات چلیں گے. ابھی شفیع اللہ جان، مینا افریدی وہاں دھرنے میں گئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ یہاں. خرم ذیشان نے تو صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ کے پی پولیس کو سختی سے منع کریں کہ کسی جگہ پر کہیں بھی ہمارے پرامن مظاہرین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور وہ نہیں بنے. ابھی تک 2-3 معطل بھی ہوئے. اب کے پی کا حکومت ہو، تحریک انصاف ہو، پاکستان کی عوام، مشن ان کا ایک ہی ہے، خان کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے، پاکستان کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے. پنجاب میں بھی آج ان کی کال تھی 2 بجے، شیخ امتیاز ان کے قریبی ساتھی کچھ نظر آئے. باقی پنجاب کی قیادت ایسے ہی غائب جیسے وہ ہمیشہ پنجاب میں جو ان کا آپ کو پتہ ہے ان کی وارداتوں کا ایک سلسلہ ہے. پنجاب میں جنرل رانی کا مارشل لاء موجود ہے، لیکن کچھ ورکرز پھر بھی وہاں اکٹھے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے باہر، جی پی او کے باہر انہوں نے احتجاج کیا. اب پنجاب میں دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ کراچی میں فہیم خان کو مار کے ستیہ ناش کیا، وہ پھر اگلے دن نکلا ہوتا ہے. یہاں چہرے چھپا کر سڑکیں بند کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. پنجاب میں بھی
جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، خیبر پختونخوا میں ہوا، بلوچستان میں ہو رہا ہے. بلوچستان فوجی چھاونی ہے، وہاں داؤد کا آکڑ سڑکیں بند کر سکتا ہے، صدام ترین کر سکتا ہے. تو یہ یہاں پہ کون سا طوفان مچا ہوا. لیکن یہ پنجاب کے جو آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے لیڈرز یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. عوام کا بہرحال دباؤ ہے، یہ کامیاب دباؤ ہے جو ابھی تک کر رہے ہیں کہ ایک سال میں آج خان سے تیسری دفعہ 20 منٹ اپنے بیٹوں سے بات ہوئی. عمران خان بڑا خوش تھے کہ اپنے بیٹوں کی آواز سنی انہوں نے. اولاد ہے آپ کو پتا ہے خان کی. خان نے ان کو بتایا آئی ہیں موقع میں ٹھیک ہوں لیکن ڈیل نہیں مانوں گا، آنکھ میری ٹھیک نہیں ہے، آنکھ میری مستقل بینائی کے نقصان سے بچنی چاہیے. اور یہ بات علیمہ خان نے بھی کی. اور خان کی دیکھیں آنکھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یقین کریں کلیجے پر جیسے نا ہاتھ پڑتا ہے. 85% خان کو نظر نہیں ہے. میں آج بھی کوشش کر رہا تھا اسی طرح اگر آنکھ بند کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے. خان کی پاکستان سے وہ محبت ہے، دیکھیں یہ وہ پاکستانیوں کا پیار ہے، عشق ہے. قدرتی طور پر کوئی بیمار ہو تو پھر تو صبر آتا ہے، ظلم اور جبر سے کسی کو بیمار کیا جائے وہ صبر نہیں آتا. خان کے عشق کا آپ نظارہ دیکھ لیں کہ کوئی پاکستانی مسلمان تو چھوڑیں، کوئی غیر مسلم غیر پاکستانی بھی خان کے لیے اپنے اپنے انداز میں دعائیں کر رہے ہیں. آپ لوگ تو نفل مانگنے ہیں، ورد کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے دعائیں کر رہے ہیں. صبح سے یقین کریں انگریز میرے دوست، ہندوستانی دوست، بنگلہ دیش کے دوست، ترکی کے فون کر کے پوچھتے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو افسوس کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا ہیرو، اتنا بڑا سزا ہو، تم لوگ ہو کون. اس وقت یقین کریں ایک مجرم ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا 9 اپریل کو جب خان کے لیے نکلے تھے. وہاں میں بھی کوریج کر رہا تھا پروٹیسٹ کو، سارے آپ نے دیکھے پڑھی ہیں آپ کو یہ باتیں ان کی عوام کی پہنچا رہا تھا، جلوس دکھا رہا تھا، لوگوں کا جوش دکھا رہا تھا. وہ اقتدار کا معاملہ تھا، یہ خان کی جان اور صحت کا معاملہ. اس لیے کبھی کبھی خود کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس وقت نہ نکلتے تو خان کی حالت نہ ہوتی. لیکن اسی لیے پھر بار بار پاکستانیوں کو جتنی جان میں مارتا ہوں اس کی وجہ بھی یہ ہے، ایک گلٹی فیلنگز ہے کہ یہ تن من دھن سے جو کوشش کرتے ہیں ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کفارہ ادا کرتے ہیں خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو آج بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو خان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے ان کو بھی بدنام کرتے ہیں. ابھی جو لیڈر لیس تحریک ہے دیکھیں بغیر لیڈرز کے، ویسے تو پارلیمنٹ میں لیڈر سارے محصور ہیں یا کے پی ہاؤس میں محصور ہیں، اور یہ تو بڑی حکومت نے چالاکی کی، حکمت عملی بھی کی کہ ان تمام پارلیمنٹیرینز کو محفوظ کر لیا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، اور ان میں سے کوئی احتجاج میں اگر خدا نخواستہ زخمی ہو گیا یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی مارا گیا تو پھر معاملہ بڑھ جائے گا. خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی سہیل آفریدی کو محفوظ کیا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ کی ابھی میں وہ انگریزی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ انہوں نے کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انسانیت و شرافت کی بنیاد پر عمران خان کو اسپتال منتقل کریں. راجہ صاحب پرانے وکیل، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ انسانوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں یا شریفوں سے ڈیل کر رہے ہیں. میں شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا. نون لیگ کے رہنماؤں کو تو اپنے جذباتی صحافیوں کو سمجھانا چاہیے اس معاملے سے دور رہے. خان نون لیگ کی قید میں نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے. وہ صرف بینیفیشری ہے، تو بینیفیشری ہی نہیں، پارٹی نہ بنے. جو پارٹی بنے ان کا حال دیکھ لیں. پاکستان میں 2 لوگ اس وقت کہا جا رہا ہے زندگی موت کی کشمکش میں. ایک تو باجوہ کا آپ نے سنا دل بند ہو گیا، کوما چلا گیا وغیرہ وغیرہ. قاضی فائز کی بھی ابھی خبریں دیکھیں، فالج کے حملے کی خبریں چل رہی ہیں. مجھے نہیں پتا سچ نہیں، میں بھی تحقیق نہیں کی. لیکن دیکھیں خان کرسی سے اترا اور یہ لوگ بھی اترے. خان کو انہوں نے اتارا، خان لوگوں کے دلوں میں سمایا، آنکھوں پہ پلکوں پہ لوگوں نے بٹھایا. لوگ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. میں کچھ کروں گا وہ آپ لوگ دیکھیں گے ہی نہیں، میں اس لیے اس پہ اپنا وقت ہی نہیں ضائع کرتا. ان کو دفع کریں. ہندوستانی کرکٹرز کی میں بات کرتا ہوں، نظیم لوگ، اجے جڈیجا انڈین کرکٹر، ویسے تو میرے پہلے ہی بڑا فیورٹ کھلاڑی تھا. پہلا کرکٹر جس نے خان کی آنکھ پر ٹویٹ کی، سب کو شرم دلائی. اس کے بعد پھر دیکھیں لائن سے سارے، شعیب اختر تو خیر پہلے سے لگا ہوا تھا، وقار یونس، وسیم اکرم، محمد حفیظ، سب کے پیغام آنا شروع ہو گئے خان کی آنکھ کے حوالے سے. ہمارا ہیرو ہے، اللہ اسے زندگی دے، اسے مناسب سہولیات دیں، سیاست کو چھوڑیں، انسانیت کو دیکھیں. ان لوگوں کو میں زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا. خان ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، سیاست تو کر ہی نہیں رہا، سیاست تو عام حالات میں. خان عبادت کر رہا ہے، عبادت. ان لوگوں کو چھوڑیں، یہ کھلاڑی، اداکار، انٹرٹینر، یہ تحریک کو نہیں سمجھ سکتے. ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی بھی ذاتی، کوئی ایسی وہ دو رائے نہیں. یہ دیکھیں کہ کوئی کتنا بڑا ستارہ طاقتور یا کتنا بڑا چیمپئن ہو، خان کی محبت میں ذرا دیکھیں سوشل میڈیا پہ جب خان آ جاتا ہے نا، یہ بڑے بڑے مشہور و معروف لوگ یوں انگلی سے اڑا کے مرے مارتے. یہ خان کی طاقت ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. عوام کے اور خان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے. آپ خان کے نظریے پہ کھڑے ہو، نظریے پہ، یہ راتوں رات آپ کو پلکوں پہ بٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، ماتھا چومیں گے. آپ کی کونسلر کی حیثیت نہ ہو، آپ کو پارٹی کا چیئرمین تک بنا دیں. آپ خان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کے نظریے کی مخالفت کریں گے، پھر آپ چاہے فیلڈ مارشل سے بھی طاقتور ہوں، آپ کو اڑا کے رکھ دیں. یہ عوام کی وہ طاقت ہے جو نظریہ عمران خان نے دے دی ہے. بخدا میں عمران خان کے اس نظریے پر کیوں ایمان لایا؟
مجھے اس نظریے میں درس کربلا نظر آیا. اللہ کا حکم بھی ہے, آخرت بھی ہے, ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا, وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہے. خان کے دیکھیں زخمی ہاتھ بندے لیکن اس کا نہ سر جھکتا ہے نہ آنکھیں جھکتی ہیں, اور انہیں خان کی آنکھوں میں خوف نظر نہیں آتا. انہوں نے جان بوجھ کر خان کی ایک آنکھ ضائع کی ہے, لیکن دوسری میں بھی انہیں خوف نظر نہیں آیا. پھر بھی یہ جو مرضی کر لے, جو ہم کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے, تو انہوں نے ٹانگوں پہ گولیاں کیوں ماری تھی؟ کھڑا ہونا ٹانگوں پہ, آنکھوں میں ہم کہتے ہیں خوف نظر نہیں آتا, یہ آنکھوں کے پیچھے پڑ گئے. لیکن عمران خان کی جان اللہ کے سپرد ہے. یاد رکھیں, آپ زمان پار کے باہر وہ قرآنی آیت پڑھیں, ان مال عسری یسرا, سورہ الم نشرہ کی آیت نمبر 6. ترجمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ میں لکھا ہوا. تو تسلی ہوتی ہے یہ جو آزمائش عمران خان پہ, یہ اس کی برداشت, اس کی صلاحیت کے مطابق. آپ میں ہم عام لوگ نہیں برداشت کر سکتے. اسے واقعی اللہ نے کسی خاص مٹی سے, اس کے لیے دعا کیا کریں. یہ کروڑوں کی امید ہے, یہ وہ چراغ ہے جو انشاءاللہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی لاتا ہے. اللہ پہ ایمان رکھیں, نماز پڑھا کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں. اللہ اس مشکل میں سے انشاءاللہ آپ کو گزارے گا, آپ کو کامیاب کرے گا. آخری انسی انشاءاللہ آپ کی ہوگی. اور انشاءاللہ اس پہ اپنا پرامن دیکھیں, آپ کا احتجاج کرنا آ کے اس پہ جاری رکھیں, اور دعا کریں بہتری کی طرف کہ انتشاری جو بیچ میں ہے وہ 2 نمبری نہ کر سکیں. بہت سی چیزیں اور بھی چل رہی ہیں, لیکن کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.